فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ کوئی کامیابی ہوئی؟ میں نے سوال کیا۔ ابھی تک نہیں، لڑکی نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ ابو حاتم اب سپاٹ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، غالباً اسے میرے انداز پر جنجلاہٹ ہو رہی تھی۔ دوسرا سوال یہ ہے مس میریا، یعنی صرف مس، کہ بریف کیس آپ کے ہاتھ سے نکل گیا یا آپ کے پاس محفوظ ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ میسن اپنے طور پر کچھ کمانا چاہتا تھا اور وہ درمیان ہی سے ہمیں چیٹ کر گیا، یعنی اس نے بریف کیس کچھ ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا جن کی اعلی کار کی حیثیت سے وہ اپنی پارٹی کو ڈبل کراس کر رہا تھا، اور اس کے عوض اسے بھاری رقم ادا کر دی گئی۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ اس رقم کو استعمال نہیں کر سکا اور آپ کے ہاتھوں مارا گیا۔ میں نے سوال کیا۔ ہاں، صرف غلط فہمی کی بنیاد پر، لڑکی نے جواب دیا۔ نمبر 5 اور نمبر 6 کیا حیثیت رکھتے تھے؟ جس حیثیت سے میں کام کر رہی تھی اس میں وہ دونوں نمایاں حیثیت کے حامل تھے، لیکن ہمارے دشمنوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ہمارے جال میں پھنس گئے ہیں، اس لیے انہوں نے انہیں قتل کر دیا۔ میں نمبر 6 کو مرنے سے پہلے حاصل کرنا چاہتی تھی۔ یہ پتا چل سکا کہ بریف کیس میں لائے ہوئے سامان میں چوکور باکس کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ تمہیں اس کا علم نہیں ہے مسٹر جیک کروشر؟ لڑکی نے سوال کیا۔ ہاں، مجھے اس کا علم نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ اور اب تم اس بات کا اظہار کرنے کی کوشش کرو گے کہ تم ان لوگوں کے معمولی سے اعلی کار ہو جس کا کام صرف اتنا تھا کہ وہ اس بریف کیس کو مقررہ جگہ پر ایک مخصوص شخصیت تک پہنچا دے۔ ابو حاتم نے درمیان میں دخل اندازی کی۔ نہیں مسٹر ابو حاتم، وعدہ کرتا ہوں کہ یہ الفاظ نہیں کہوں گا، بلکہ آپ کو اس شخص کے بارے میں ضرور بتاؤں گا جو آپ کی راہ پر لگ گیا تھا۔ میرے خیال میں گولڈن اسپائرو سے آپ کو خاصی توقعات وابستہ تھی۔ پر اصرار بننے کی کوشش مت کرو نوجوان، میرے خیال میں ہمارے درمیان کافی طویل گفتگو ہو چکی ہے اور اب کام کی باتیں ہونا چاہیے۔ اخلاقیات کی بھی ایک حد ہوتی ہے، ان حدود سے تجاوز خطرناک ہو سکتا ہے۔ ابو حاتم خشک اور کھردرے لہجے میں بولا۔ میریا نے ابو حاتم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مسٹر جیک کروشر کے ساتھ میں کچھ وقت گزار چکی ہوں۔ ابو حاتم، میرے خیال میں یہ ایک سلجھے ہوئے انسان ہے۔ مسٹر جیک کروشر، براہ کرم آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ اپنی ٹیم کے سربراہ سے واقف ہیں؟ اگر مجھے 2 منٹ دے دیے جائیں تو اس کے بعد تیسرے منٹ کا آغاز اسی گفتگو سے ہوگا۔ میرا وعدہ ہے، میں نے کہا۔ ابو حاتم پہلو بدل کر رہ گیا۔ اس نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھا اور پھر میریا کی طرف دیکھ کر جنجلائے ہوئے انداز میں بولا، وقت ضائع کرنے کی کوئی بھی کوشش آپ جانتی ہیں بے سود ہے۔ کیا بہتر یہ نہیں ہوگا کہ اس شخص کو کام کی باتوں پر آمادہ کر لیا جائے؟ میں آپ کو 2 منٹ اور دیتی ہوں مسٹر جیک کروشر۔ میریا نے اس کی بات کو نظر انداز کر کے کہا، تو پھر میں آپ کی اصلیت جاننا چاہتا ہوں۔ ابو حاتم نے کہا تھا کہ میں آپ کو پہچانتا ہوں یا نہیں؟ اس پر میں نے جواب دیا تھا کہ پہچانتا ہوں۔ جب انہوں نے اس کی نفی کی تو میں نے ان سے تعاون کیا۔ بہتر یہ نہیں ہوگا مس میریا کہ آپ مجھے اپنی حقیقت بتا دیں؟ میرا تعلق تنظیم آزادی فلسطین سے ہے۔ ہم لوگ یہاں ایجنٹوں کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ اس بارے میں جتنی معلومات تمہیں حاصل ہے بس انہی سے کام چلاؤ۔ آپ کی صورت دیکھنا چاہتا ہوں۔ حماقت ہے، میریا نے بھی جنجلائے ہوئے انداز میں کہا۔ تو پھر آپ لوگ مجھے یہاں سے اٹھائیے اور تشدد گاہ میں لے جائیے جہاں آپ میری زبان کھلوا سکتی ہیں۔ دوسری صورت یہی ہو سکتی ہے کہ آپ مجھے اپنا چہرہ دکھا دیں۔ میریا نے الجھی ہوئی نگاہوں سے ابو حاتم کی طرف دیکھا اور ابو حاتم مجھے گورتا ہوا بولا، ٹھیک ہے، 2 منٹ پورے ہونے میں ابھی کچھ لمحات باقی ہیں۔ یہ کام بھی کر دے تاکہ اس شخص کے پاس کہنے کو کچھ نہ رہ جائے۔ میریا نے اپنی گردن کے پاس کچھ ٹٹولا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اس کے چہرے پر انتہائی جدید ساخت کی ماسک لگی ہوئی ہے۔ اس نے یہ ماسک اپنے چہرے سے اتار دی۔ بال اصل ہی تھے، صرف بالوں کے نیچے نیچے ربڑ کا خول چڑھا ہوا تھا، لیکن جو چہرہ میں نے دیکھا اس کی مجھے توقع نہیں تھی۔ پتہ نہیں کیا ہے یہ سب کچھ، پتہ نہیں اتفاقات کیا چیز ہے اور کیوں ہوتے ہیں۔ جو چہرہ میرے سامنے تھا اس کے بارے میں میری توقع تھی کہ ممکن ہے کوئی شناسا شکل نظر آ جائے اور میں خود کو اس پر ظاہر کر دوں تاکہ وہ میری حقیقت کو پہچان لے، اور میری یہ خواہش جس طرح پوری ہوئی تھی اس کے لیے میں واقعی حیران تھا۔
गोटी हिल में मेरी मुलाकात फाखरा याकूबी से हुई थी और मैंने उसके साथ कुछ काम किया था। ये मुलाकात इतनी मुख्तसर नहीं थी कि उसका नाम, उसकी शख्सियत, उसके चेहरे के नकूश जहन से फरामोश हो जाते। मैरिया के रूप में जो शख्सियत मेरे सामने थी वो फाखरा याकूबी होगी, इसका मैं तस्वुर भी नहीं कर सकता था। और ये मालूम करने के बाद कि वो फाखरा याकूबी है, मेरे जहन में बहुत से दिलचस्प एहसासात उभर आए थे। मैंने गर्दन खम करके उसका शुक्रिया अदा किया और फिर आहिस्ता से बोला, आपने मेरी इस ख्वाहिश का जिस तरह एहतराम किया है खातून, मैं इसके लिए आपका दिली शुक्र गुजार हूँ। और जैसा कि आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि अब तक हमारे दरमियान निहायत खुशगवार हालात में गुफ्तगू हुई है, चुनाचे मैं अब आपके तमाम सवालात का बखुशी जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अबू हातिम ने गहरी निगाहों से मुझे देखा और भारी लहजे में बोला, अगर ये दोस्ताना ताल्लुकात अब किसी नहज पर पहुंच गए हों तो मुझे सवालात करने की इजाज़त दी जाए। मैंने अर्ज किया, ना मैं हाजिर हूँ मिस्टर हातिम। सबसे पहली बात मुझे ये बताओ मिस्टर जैक क्रोशर कि तुम इस गिरोह में क्या हैसियत रखते हो या अपने डिपार्टमेंट में तुम्हारा क्या मकाम है? एक अदने से कारकुन के अलावा और कुछ नहीं, मैंने जवाब दिया। बतौर इंकसारी कह रहे हो या ये हकीकत है? नहीं, ये हकीकत है, मैं नरम लहजे में बोला। इसका मकसद है एक अदरा कारकुन की हैसियत से अब तुम ये रियायत हासिल करने की कोशिश करोगे कि बहुत से मामलात का तुम्हें इल्म नहीं है। अब तक की जो गुफ्तगू हुई है हमारे दरमियान, उसमें साफ गोई से काम लिया गया है और एक दूसरे पर तकरीबन एतमाद ही कर लिया गया है। चुनाचे बिला वजह शक शुबहात की फजा पैदा करने की कोशिश ना कीजिए और यकीन कीजिए मैं ऐसी कोई बात आपसे नहीं छुपाऊंगा जो मुझे मालूम हो। तुम्हारा ताल्लुक कौन से मुल्क से है? मेरा ताल्लुक किसी मुल्क से नहीं है। जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ वो माकूल मुआवजा लेकर दुनिया का हर काम करने के लिए तैयार रहते हैं। तुम्हारी अपनी मालूमात इस सिलसिले में क्या है? मसलन क्या तुम अपने गिरोह के सरबराह का नाम बताना पसंद करोगे? हाँ, बशर्ते कि आप उससे वाकिफ हो। क्या वो कोई गुमनाम शख्सियत है? नहीं, कम से कम आपकी फील्ड में काम करने वालों के लिए वो गुमनाम नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया की तमाम सीक्रेट सर्विसेज उसके बारे में जानती हैं। अबू हातिम के चेहरे पर तजस्सुस के आसार पैदा हो गए। फाखरा याकूबी भी दिलचस्पी से मुझे देख रही थी। तब अबू हातिम ने कहा, कौन है वो? उसका नाम स्टीफन ब्राकोडा है, मैंने जवाब दिया। और फाखरा याकूबी और अबू हातिम का चेहरा सोच में डूब गया और फिर वो दोनों साथ साथ ही चौंके थे। स्टीफन ब्राकोडा? क्या वो शख्स जिसने? हाँ, मैं उसी स्टीफन ब्राकोडा की बात कर रहा हूँ, मैंने पुरस्कून लहजे में जवाब दिया। अबू हातिम के चेहरे से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो इंतहाई हैरत का शिकार हो। उसकी आंखों में शदीद हैरत थी, लेकिन वो खुद को संभाले रहा। उसने मेरे चेहरे पर निगाहें गाड़ते हुए कहा, और तुमने इस डिपार्टमेंट के सरबराह का नाम इंतहाई इत्मीनान से हमें बता दिया। मैं नहीं समझा अबू हातिम, इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि क्या तुम्हें इस जुर्म की सजा नहीं दी जा सकती? सजा तो मुझे यहाँ भी दी जा सकती है। अब आप बताइए कि फौरी सजा से बचना जरूरी है या आने वाली सजा से? स्टीफन ब्राकोडा किसके लिए काम कर रहा है? अमेरिकी यहूदियों के ईमा पर इसराइल के लिए, मैंने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया। अबू हातिम की हालत से अंदाजा हो रहा था कि वो किस कदर इज़्तिराब का शिकार है। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था और उसकी आंखें उबली पड़ रही थी। फाखरा याकूबी ने कहा, क्या स्टीफन ब्राकोडा के मंसूबों के बारे में तुम कुछ बता सकते हो जैक क्रोशर? हाँ, मैंने कहा ना कि जिस हद तक मुझे मालूम है मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। पहली बात तो ये बता दूं मैं आपको मैडम के स्टीफन ब्राकोडा यहाँ अफ्रीका ही में मौजूद है, मैंने कहा। और अबू हातिम बेचैनी से पहलू बदलने लगा। कहाँ? किस जगह? इस बात पर भी यकीन कर लीजिए अबू हातिम कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। एक शख्सियत ऐसी थी जो उसके ठिकाने के बारे में बता सकती थी, लेकिन अफसोस वो अब इस दुनिया में नहीं रही। कौन? गोल्डन एस्पायरो। ये मंबार्डो में स्टीफन ब्राकोडा का सबसे बड़ा नुमाइंदा था, जिसकी जिम्मेदारी थी कि लाइन ऑफ क्रोजल के तमाम मामलात से वाकफियत रखे और खास तौर से मंबार्डो में दाखिल होने वाले उन लोगों पर निगाह रखे जो लाइन ऑफ क्रोजल की तरफ पेश कदमी का इरादा रखते हों। लाइन ऑफ क्रोजल के बारे में आपको भी ये अंदाजा होगा कि इसराइली हुकूमत और अमरीकी यहूदी इसमें कितनी दिलचस्पी ले सकते हैं और इसकी खातिर क्या कुछ कर सकते हैं। स्टीफन ब्राकोडा भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है और लाइन ऑफ क्रोजल को जो नुकसानात उठाना पड़े हैं वो इसी की बदौलत है। स्टीफन ब्राकोडा ने यहाँ आकर जो कुछ किया है उसके बारे में तुम क्या जानते हो? अबू हातिम ने कहा,
آپ جانتے ہیں کہ یہاں اسلحہ ساز فیکٹریوں کی تباہی قدرتی طور پر نہیں ہوئی تھی۔ میں نے جواب دیا اور ابو حاتم نے کرسی کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ وہ بری طرح نروس ہو گیا تھا۔ فاخرہ یعقوبی بھی پتھر کے بت کی مانند ساکت و جامد بیٹھی رہی تھی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر فاخرہ یعقوبی نے کہا، گولڈن اسپائرو کو قتل کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ میرے علم میں نہیں ہے میڈم۔ کیا اس کے قاتلوں کے بارے میں کوئی اندازہ ہو سکا؟ کیا آپ لوگ اس کے قاتل نہیں ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، میں اس سلسلے میں معلومات حاصل کر چکا ہوں۔ کیونکہ ابو حاتم نے کچھ کہنا چاہا لیکن پھر خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ممکن ہے اس کے قتل کا مسئلہ کسی اور سلسلے سے منسلک ہو۔ بہرحال اس کے قتل سے اسٹیفن براکوڈا کا پروگرام متاثر نہیں ہوتا۔ براکوڈا اپنے کام میں مصروف ہے اور غالباً کسی مخصوص طریقے سے اس کا رابطہ اسرائیلی حکومت یا مسد کے ایجنٹوں سے قائم ہے۔ یہاں وہ کیا کچھ کر رہے ہیں میں اس کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم۔ آپ لوگ اپنی تمام توجہ اگر صرف ایک جانب موڑ دیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے۔ اسرائیلی حکومت شاید طویل عرصے تک براہ راست یہاں مداخلت کرنے کی پوزیشن میں نہ آ سکے۔ اس کا سبب کچھ سیاسی الجھنیں بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ لائن آف کروزل میں بے شمار ممالک کے ٹیکنیشین موجود ہیں اور عربوں نے انہیں باقاعدہ معاوضہ دے کر حاصل کیا ہے۔ جو کچھ عرب یہاں کر رہے ہیں وہ بین الاقوامی سطح پر قابل اعتراض بھی نہیں ہے۔ اس قسم کے اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ بہرحال میرا یہ سب کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر اس وقت صرف اور صرف اسٹیفن براکوڈا کو تلاش اور اسے ختم کرنے پر تمام قوت صرف کی جائے تو بہتر نتائج سامنے آ سکتے ہیں اور فوری طور پر مزید نقصانات سے بچا جا سکتا ہے۔ تو تم یہ نہیں جانتے کہ خود اسٹیفن براکوڈا کہاں ہے؟ میں نے کہا نا، ایک عام کارکن کو یہ بات نہیں معلوم ہو سکتی۔ تم جو بریف کیس لائے تھے وہ تمہیں کہاں سے ملا تھا؟ مسد کے کچھ ایجنٹوں سے۔ بریف کیس میں کیا ہے؟ اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا گیا تھا۔ اگر وہ بریف کیس آپ کے قبضے میں ہے تو ان چوکور بکسوں کو کسی ماہر کے حوالے کر کے ان کی حقیقت معلوم کر سکتے ہیں۔ میں نے جواب دیا۔ ان کی آنکھوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ سخت حیرت کا شکار ہو گئے ہیں۔ انہیں اس بات کی امید نہیں تھی کہ میں اتنی صاف گوئی سے تمام صورتحال بتا دوں گا۔ میری شخصیت بھی ان کے لیے پراسرار ہو گئی تھی اور وہ میرے بارے میں خاصی الجھن کا شکار نظر آ رہے تھے۔ ابو حاتم نے تھوڑی دیر بعد کہا، اس کے علاوہ اور کچھ مسٹر جیک کروشر؟ نہیں، البتہ اگر آپ لوگ مجھے تازہ صورتحال بتائیں تو ممکن ہے میں مزید اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ ابو حاتم نے گہری سانس لی۔ وہ اپنی حالت سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، اور یہ معلومات ہمیں فراہم کرنے کے بعد کیا تمہیں اس بات کی امید ہے کہ اسٹیفن براکوڈا تمہیں زندہ چھوڑ دے گا؟ اگر میری تقدیر میں اس کے ہاتھوں موت لکھی ہے تو پھر بھلا میں اسے کیسے روک سکتا ہوں؟ تم عجیب آدمی ہو، میری سمجھ میں تمہاری شخصیت نہیں آ رہی جیک کروشر۔ فاخرہ یعقوبی نے کہا، ٹھیک ہے میڈم، میری شخصیت کو پہچاننے کے بجائے آپ میرے مطلب کی بات کیجیے۔ وہ کیا؟ فاخرہ یعقوبی نے سوال کیا۔ اب آپ لوگوں کا کیا ارادہ ہے؟ میری رہائی کے لیے آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ کیا آپ اپنے کول سے پھرنا چاہیں گی یا پھر مجھے رہا کر دیا جائے گا؟ یہ فیصلہ بھی تو ہونا ہے کہ جو کچھ تم نے کہا ہے وہ حقیقت ہے یا غلط۔ یہ فیصلہ کتنے دن میں کر لیا جائے گا؟ میں نے سوال کیا۔ چند گھنٹوں کے اندر اندر۔ تمہیں اس کے لیے فکر مند نہیں ہونا چاہیے، ابو حاتم نے کہا۔ گویا اس کے بعد آپ لوگ مجھے رہا کر دیں گے؟ ہاں، جو وعدہ کیا گیا ہے ہم اس سے انحراف نہیں کریں گے، ابو حاتم ٹھوس اور سرد لہجے میں بولا، اور مجھے اندازہ ہوا کہ اس وقت وہ بالکل سچ بول رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ، لیکن ایک درخواست اور ہے۔ اب مجھے ڈیگو کے ساتھ قید نہ کیا جائے۔ نہیں ڈیئر، تم اطمینان رکھو، تمہیں جتنی برات دی جا سکتی ہے دی جائے گی۔ اس کے علاوہ ہم تم سے چند ملاقاتیں اور کریں گے اور پھر تم دنیا کے جس ملک میں جانا چاہو گے تمہیں باعزت طریقے سے پہنچا دیا جائے گا، ابو حاتم نے کہا، اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر وہ فاخرہ یعقوبی سے مخاطب ہوا۔ فاخرہ، تم اس سلسلے میں انتظامات کرو، میں دوسرا کام کرتا ہوں۔ فاخرہ یعقوبی نے بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر گردن خم کر دی اور پھر وہ مجھے ساتھ لیے ہوئے وہاں سے باہر نکل آئی۔ مسلح افریقی ہمارے ساتھ ہی چل رہے تھے کیونکہ فاخرہ یعقوبی نے انہیں بھی چلے جانے کی ہدایت نہیں کی تھی۔ مجھے ایک اور چھولداری میں لایا گیا جس کے پیچھے بنے ہوئے غار میں ضروریات زندگی کا تمام سامان موجود تھا۔ فاخرہ یعقوبی نے مجھے وہاں چھوڑتے ہوئے کہا، تمہیں یہاں تمام سہولیات فراہم کی جائے گی، کچھ وقت انتظار کرنے کی زحمت گوارا کرو۔ ایک وضاحت اور کر دوں، ہم نے جو وعدہ کیا ہے اسے ہر قیمت پر پورا کریں گے۔ کچھ وقت لگ جائے تو تردد نہ کرنا۔
اب آرام کرو۔ وہ باہر نکل گئی اور میں گہری سانس لے کر اس آرام گاہ کا جائزہ لینے لگا۔ بات کچھ بڑی تھی، دل کو سکون ملا تھا۔ اب اگر کوئی پریشانی تھی تو صرف سائیکا مائلر کے لیے۔ نہ جانے بیچاری کس عذاب کا شکار ہو گئی تھی۔ ایک بار پھر ٹرانسمیٹر پر اس سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن نہ صرف اس کا بلکہ کوئی نمبر کارگر نہیں ہوا۔ دوسرے تمام نمبر بھی ڈیڈ تھے۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد تازہ حالات کے بارے میں سوچنے لگا۔ ان لوگوں کو اسٹیفن کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا۔ کسی سازش کی بو تو سونگھ چکے تھے وہ، لیکن ابھی اس کے سلسلے میں کچھ معلوم نہیں کر سکے تھے۔ میں لوگوں میں آ کر خوش تھا، کم از کم کام آگے تو بڑھے گا۔ ابھی میں نے فاخرہ یعقوبی کو اپنے بارے میں نہیں بتایا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ حقیقت معلوم ہونے پر وہ کتنا خوش ہوگی۔ البتہ یہ فیصلہ بہتر تھا کہ میں نے ابو حاتم کے سامنے خود کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ اس بات کے ہر پہلو پر غور کرنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ فاخرہ پر خود کو ظاہر کر دینا چاہیے۔ میری ہر طرح سے خاطر مدارت کی گئی، ضرورت کی ہر شے مہیا کر دی گئی تھی۔ بہترین ناشتہ اور کھانا دیا گیا۔ 2 افراد میری خدمت پر معمور کر دیے گئے تھے۔ 24 گھنٹے گزر گئے۔ میں نے خوب آرام کیا تھا اور ساری تھکن اتار لی تھی۔ دوسری دوپہر میں نے کھانا لانے والے سے ابو حاتم کے بارے میں پوچھا تو اس نے جواب دیا، ابو حاتم اس وقت موجود نہیں ہے۔ میڈم، کیا آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں؟ ہاں، آپ کا پیغام انہیں پہنچا دیا جائے گا، جواب ملا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ فاخرہ اندر داخل ہو گئی۔ ہیلو جیک، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہیلو میڈم، اپنی رہائی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ ہمیں کچھ وقت اور دو جیک، جو وعدہ کیا ہے اس کی پابندی کی جائے گی۔ ویسے جیک، تم کہاں جانا پسند کرو گے؟ اس کا فیصلہ ابھی نہیں کر سکا۔ کیا براکوڈا اور اس کے ساتھی اب تک تمہاری طرف سے مشکوک نہ ہو گئے ہوں گے؟ ہو سکتا ہے۔ کیا ایکون میں براکوڈا کے دوسرے آدمیوں کی موجودگی کے کچھ امکانات ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ مجھ سے زیادہ یہ بات تم بہتر طور پر جان سکتے ہو، فاخرہ نے مسکرا کر کہا۔ اس سے قبل آپ ان لوگوں کو کیسے جانتی تھی میڈم؟ ہمیں کافی عرصے سے ان کی کارروائیوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے۔ کئی ایجنسیاں یہاں کام کر رہی ہیں۔ تم سے قبل کوئی کام کا آدمی ہاتھ نہیں لگ سکا تھا۔ مجھے آپ کام کا آدمی سمجھتی ہیں؟ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ یقیناً تم نے ہم پر احسان کیا ہے۔ آپ نے اسٹیفن براکوڈا کے بارے میں معلومات حاصل کر لی؟ ہاں، اس کام میں دیر تو نہیں کی جا سکتی تھی، اور اس بات کا یقین بھی کر لیا کہ ان واقعات کے پس پشت براکوڈا ہی ہے۔ آج رات اس کے ثبوت بھی مل جائیں گے۔ کیسے؟ یہ ہمارا کام ہے، یہ سوال نہ کرو۔ اگر میں یہ عرض کروں میڈم کہ آپ لوگ اب بھی اپنے کام میں سکم چھوڑتے جا رہے ہیں تو آپ یقیناً برا مان جائے گی، میں نے کہا، اور فاخرہ چونک پڑی۔ میں سمجھی نہیں۔ اس نے کہا، اسٹیفن براکوڈا کی حیثیت معلوم ہو چکی ہے آپ کو؟ کافی حد تک۔ کام اس معیار کا نہیں ہو رہا میڈم جیسا کہ براکوڈا جیسے شخص کے لیے ہونا چاہیے۔ وہ بہت بڑا سازشی ہے اور امریکی یہودیوں نے اسے بلا وجہ اس مہم پر معمور نہیں کیا۔ براکوڈا کو اتنا موقع مل گیا کہ اس نے آپ کی 3 فیکٹریوں کو شدید نقصان پہنچا دیا، اور آپ لوگ ابھی تک یہی فیصلہ نہیں کر پائے کہ یہ کوئی سازش تھی یا اتفاقی حادثہ۔ نہیں، اب تو یہ سازش ثابت ہو چکی ہے۔ اور فاخرہ دفعتاً رک گئی۔ وہ چونکی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ دیر تک کچھ نہ بول سکی۔ شاید صحیح الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ اور آپ لوگوں نے کام شروع کر دیا ہے، کیوں؟ ہاں، لیکن… جی فرمائیے جیک، کیا تمہاری کوئی اور حیثیت بھی ہے؟ مثلاً، میں نے کہا، اور کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ یہی فیصلہ تو نہیں کر پا رہی میں۔ یوں لگتا ہے جیسے تم جان بوجھ کر براکوڈا کے بارے میں انکشاف کر رہے ہو۔ اس وقت تو تم پر کوئی دباؤ بھی نہیں ہے۔ اتنی دیر میں ایسی باتوں پر توجہ دے گی، حالانکہ یہ شبہ تو آپ کو پہلے ہی ہونا چاہیے تھا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کون ہو تم؟ وہ تیز لہجے میں بولی۔ جیک کروشر، میں نے مسکراتے ہوئے نہایت پرسکون انداز میں کہا۔ اسٹیفن ہی کے آدمی ہونا؟ اس نے الجھن زدہ انداز میں کہا۔ آپ نے اسی حقیقت سے مجھے ریسیو کیا تھا، میں بدستور مسکراتا ہوا بولا۔ فاخرہ اب ہیجان کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی کلائی بری طرح مسل رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو جیک، یہ مناسب ہوگا کہ اگر تمہاری کوئی اور حیثیت ہے تو مجھے بتا دو۔ اتنا سچا کیوں سمجھ لیا ہے آپ نے مجھے میڈم کہ ہر بات کھل کر بتا دوں گا؟ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ ایمونیا سے میرا چہرہ دھو کر دیکھیں، میں نے کہا۔ اوہ، وہ بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور پھر دوڑتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ میں مسکرایا۔ فاخرہ یعقوبی بہت کچھ تھی، لیکن انسان تھی، نوجوان تھی۔ حالات نے اسے بہت کچھ بتا دیا تھا، لیکن ابھی تجربے کی کمی تھی۔ وہ واپس آئی تو ہاتھ میں ایمونیا کی بوتل موجود تھی۔
جس پر سائفن لگا ہوا تھا۔ اس نے تیزی سے میرے چہرے پر سائفن سے فوارے مارنا شروع کر دی۔ ارے میری آنکھیں پھوڑنے کا ارادہ ہے کیا؟ میں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، لیکن وہ نہ رکی اور میرے چہرے کو ایمونیا سے بری طرح بھگو دیا۔ پلاسٹک میک اپ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایمونیا کے اثرات ظاہر ہونے لگے۔ پلاسٹک کے ٹکڑے جگہ چھوڑ رہے تھے اور فاخرہ کا چہرہ تجسس سے چمک رہا تھا۔ پھر اس نے خود ہی اکھڑے ہوئے ٹکڑے میرے چہرے سے صاف کر دیے اور میرا چہرہ نمایاں ہو گیا۔ فاخرہ بغور مجھے دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا جیسے وہ مجھے پہچان نہ سکی ہو، اور پھر اچانک اس نے خود کو سنبھالا جیسے چکر آ گیا ہو۔ اس کے ہونٹ 2-3 بار ہلے لیکن ان سے آواز نہیں نکل سکی تھی۔ آپ کو یقیناً میں یاد نہیں آ سکا فاخرہ یعقوبی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ علی، اس نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا۔ شکر ہے میرا چہرہ آپ کو یاد رہ گیا۔ علی، وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور میرے نزدیک بیٹھ کر اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ کوشش کے باوجود اس کی زبان ساتھ نہ دے پا رہی تھی، البتہ ہاتھوں پر گرفت سے اس کے ذہنی ہیجان کا اندازہ ہو رہا تھا۔ پلیز فاخرہ، یہ میں ہی ہوں، آپ کا خادم، میں نے کہا۔ فاخرہ کا ہیجان آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے خود کو سنبھال لیا اور پھر مزمل سے انداز میں بیٹھ گئی۔ آپ کے سامنے تو ہم طالب علم ہیں علی، آپ کے عظیم جذبے کے سامنے تو ہماری گردنیں خم ہیں، لیکن ہمیں اس سلسلے میں کچھ بھی تو نہیں معلوم تھا، کوئی اشارہ بھی تو نہیں تھا۔ اب سوچ رہی ہوں تو آپ کا وہ ٹھہراؤ اور اپنا ہلکا پن یاد آ گیا ہے۔ اب اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ خاموش تماشائی کیوں نظر آ رہے تھے۔ میں مسکراتا رہا۔ فاخرہ دیر تک جذباتی کیفیت کا شکار رہی، پھر بڑبڑائی ہوئی آواز میں بولی، اور آپ نے اس شخصیت کا انکشاف کر دیا جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں۔ اب آپ مجھے سامری جادوگر تو نہ سمجھے مس یعقوبی، چند باتوں کے علاوہ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ ویسے ابو حاتم کہاں ہیں؟ ٹیروڈا گئے ہیں، رات تک واپس آ جائیں گے۔ کیا کیفیت ہوگی ان کی آپ کے بارے میں معلوم کر کے مجھے ہی شرمندہ ہونا پڑے گا، لیکن کوئی بات نہیں، میں اس شرمندگی پر بھی مسرور ہوں۔ ابو حاتم مجھے جانتے ہیں، میں نے کہا۔ آپ بہت انکساری برتتے ہیں علی، کون نہیں جانتا آپ کو۔ بس اتنا آگے نہ بڑھاؤ مجھے فاخرہ، مغرور ہو جاؤں گا۔ غرور تو ہمیں ہے آپ پر علی۔ بلیک پلان کی خبریں پوری دنیا میں چھپی ہیں، اولیو ہاورڈ کے بارے میں بھی سبھی کو معلوم ہو گیا ہے۔ بہت بڑا اعزاز چھینا ہے آپ نے اس سے علی، بہت ذلیل کیا ہے اسے۔ آپ کو علم ہے کہ اس سلسلے میں بیروت میں کتنی خوشیاں منائی گئی ہیں۔ آپ امریکہ سے اتنی جلدی یہاں کیسے پہنچے علی؟ اور آپ نے یہ سب کچھ نہ جانے کیا کیا پوچھنے کو جی چاہ رہا ہے۔ میں ہنستا رہا، پھر میں نے کہا، ہم تو کافی وقت ساتھ گزار چکے ہیں فاخرہ۔ علی، گوٹے ہل سے واپس جا کر میں نے آپ کے بارے میں ساری تفصیلات معلوم کی تھی۔ گوٹے ہل میں نائمہ برک نے بھی آپ سے ملاقات کی تھی۔ ہاں، کیسے ہیں یہ لوگ؟ سب ٹھیک ہیں، آپ کی یادیں انہیں کچوکے لگاتی ہیں، بلکہ شاید آپ یقین نہ کریں، کچھ لوگ آپ کے لیے ایک دوسرے سے برگشتہ ہو گئے ہیں۔ آپ نے ایک عظیم الشان رقم بھی تو بھجوائی تھی خیمہ بستیوں کے لیے، وہ میرا فرض تھا فاخرہ، اور ایک چھوٹی سی رقم کے لیے آپ پر شبہ کیا گیا تھا۔ گزری ہوئی بات ہے، میں بھول گیا۔ آپ بھولے نہیں ہیں علی، ورنہ واپس بیروت آ گئے ہوتے۔ کیا میں باہر رہ کر اپنا فرض بھول گیا ہوں فاخرہ؟ ہرگز نہیں۔ جو کچھ آپ کر رہے ہیں علی، اسے ہماری قوم کبھی نہیں بھلا سکے گی۔ آپ نے حائل جوشیوں کو فنا کیا تھا، اور چھوڑو فاخرہ، یہاں کی بات کرو۔ ابو حاتم تو شاید مصری نژاد ہے، میں نے موضوع تبدیل کرنے کی غرض سے کہا۔ ہاں، 100%۔ لائن آف کروزل کے بارے میں آپ کو کچھ بھی معلوم ہو علی، لیکن میں دوبارہ آپ کو تفصیل بتاؤں گی۔ مشترکہ عرب یونین نے افریقہ کی کچھ مسلمان ریاستوں کے تعاون سے لائن آف کروزل قائم کی ہے، اور اس کے لیے خطرناک اندرونی علاقے منتخب کیے گئے ہیں، جہاں بیرونی ٹیکنیشینز اور عرب ممالک کے انجینئرز نے اسلحہ ساز فیکٹریاں لگائی ہیں تاکہ ہتھیاروں کے سلسلے میں دوسرے ممالک پر انحصار کم ہو۔ یہ نہایت کامیاب منصوبہ ہے، لیکن ظاہر ہے یہ مکمل راز میں نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کے لیے حتی الامکان انتظامات کیے گئے جو ابھی تک ناکافی ہیں۔ ہمیں عظیم سازشوں کا سامنا ہے جس کی تفصیل یقیناً آپ کو معلوم ہوگی۔ جس حد تک مجھے معلومات ہیں ان کا کچھ حصہ تمہیں معلوم ہے۔ ہاں، یقیناً۔ چنانچہ انتظامی امور کے لیے بھی یہاں کئی عرب ملکوں نے اپنے سیکرٹ ایجنٹ بھیجے ہیں۔ فلسطینی گروپ میرے ساتھ آیا ہے۔ گوٹے ہل میں اسرائیلی منصوبے کو ناکام بنانے کے بعد مجھے بڑے اعزازات دیے گئے ہیں، حالانکہ میں نے مخلصانہ طور پر پوری رپورٹ دی تھی اور صاف کہہ دیا تھا کہ میری کامیابی علی کی رہین منت ہے۔ یہاں ابو حاتم مصر کی نمائندگی کرتے ہیں،
اسی طرح حشام نصیری، غازی ناصر، فرحاد سلامہ اور مسعود طلحہ وغیرہ ہیں۔ ہم لوگ افریقہ کے مختلف حصوں میں رہ کر جس حد تک ممکن ہو رہا ہے بیرونی کارروائیوں پر نگاہ رکھ رہے ہیں، لیکن صحرائے عظیم کے ایک ایک گوشے کو آنکھوں میں نہیں رکھا جا سکتا۔ ہم ایک دوسرے سے رابطہ بھی رکھتے ہیں۔ 3 فیکٹریوں کی تباہی نے ہمیں چونکا دیا تھا۔ ہر چند کی تحقیقات کے بعد یہی رپورٹ ہے کہ تینوں جگہ اتفاقی حادثات ہوئے ہیں، لیکن دل نہیں مانتا تھا اور ہماری مشترکہ رائے تھی کہ کچھ نہ کچھ ضرور دال میں کالا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے شواہد ملتے گئے، لیکن نہایت مبہم انداز میں۔ ہماری تمام سوچیں گولڈن اسپائرو کی حد تک تھی، لیکن آپ کا انکشاف۔ شواہد کیا تھے فاخرہ؟ پراسرار لوگوں کی پراسرار سرگرمیاں۔ وہ لڑکی میریا اور اس کے ساتھ تھی۔ میں نے میریا پر براہ راست ہاتھ ڈال کر ایک لمبی چھلانگ لگانے کی کوشش کی تھی اور ان لوگوں کو ٹریس آؤٹ کر لیا تھا جو اس کے ساتھ کام کر رہے تھے، لیکن اس کے چند ساتھی پراسرار طور پر قتل کر دیے گئے، اور مجھے یہ بھی شبہ ہوا کہ میسن اور بیکر بھی کچھ مشتبہ ہو گئے ہیں، اس لیے میں نے انہیں ہلاک کر دیا۔ یہ صورتحال ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں علی، ہماری یہی معلومات ہیں، جو آپ کی معلومات کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، فاخرہ نے کہا۔ نہیں فاخرہ، میرے سلسلے میں بہت زیادہ خوش فہمیوں میں نہ مبتلا ہو، میں بھی ابھی ابتدائی منزلوں میں ہوں۔ ہاں، اب کام ذرا بہتر انداز میں شروع ہو جائے گا، کیونکہ مجھے اپنے گروہ میں جگہ ضرور مل جائے گی۔ اپنے گروہ میں؟ فاخرہ نے نہ سمجھنے والے انداز میں کہا۔ کیا میں فلسطینی گروہ میں داخلے کی درخواست پیش کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا، اور فاخرہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں علی؟ کیوں؟ میں نے سوال کیا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ یہ فیصلہ تو آپ کو کرنا ہے فاخرہ۔ علی، آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ مجھے تو اس تصور سے شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو جائے گی کہ آپ پھر میری سرپرستی کریں گے۔ خدا کی قسم، اس تصور سے ہی میں خوشی سے کانپ رہی ہوں۔ تو پھر کانپنا بند کر دیں اور میری درخواست قبول کریں۔ میں خود کو آپ کی ماتحتی میں دیکھ کر فخر محسوس کروں گی۔ یہ غلط ہو جائے گا فاخرہ، مجھے اپنے درمیان ایک گمنام کارکن ہی رہنے دو، اسی میں فائدہ ہے۔ میں نہیں سمجھی، میرا نام منظر عام پر آ گیا تو بہت سے دوسرے لوگ اس طرف چل پڑیں گے، جن میں اولیو ہاورڈ سر فہرست ہوگا۔ اس پاگل کو میں ابھی امریکہ ہی میں بھٹکانا چاہتا ہوں۔ جیسا آپ پسند کریں علی، لیکن آپ کو چھپایا کس طرح جا سکتا ہے؟ نمایاں کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ میں ابھی ابو حاتم کی حد تک اپنا تعارف مناسب سمجھتا ہوں۔ اگر وہ قابل بھروسہ انسان ہے تو بات زیادہ سے زیادہ اس تک رہنے دو، ورنہ اسے بھی حقیقت نہ بتاؤ، میں یہاں سے فرار ہو جاؤں گا۔ فاخرہ سوچ میں ڈوب گئی، پھر بولی، ابو حاتم مخلص اور جری انسان ہے۔ اگر ہم اس سے یہ راز رکھنے کی درخواست کریں تو وہ ہم سے تعاون کرے گا۔ میں بھی یہ نہیں چاہتا کہ اسے بعد میں تم سے شکایت ہو جائے اور وہ سوچے کہ تم نے اس پر بھروسہ نہیں کیا۔ خود میرے ذہن میں بھی یہی خیال ہے علی۔ ویسے مکمل اطمینان رکھیں آپ، ابو حاتم سے اگر اس سلسلے میں منع کر دیا جائے گا تو وہ یقیناً ہم سے پورا تعاون کرے گا۔ بہت نفیس طبیعت انسان ہے وہ، کسی حد تک آپ نے بھی اندازہ لگا لیا ہوگا۔ ہاں، اس کے اندر وحشت نہیں بلکہ سمجھداری ہے، میں نے جواب دیا۔ میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی یہاں آئے تھے فاخرہ، جو مجھ سے بچھڑ گئے ہیں۔ سائکا مائلر ریڈ پینتھرز نامی ایک گروہ کی سربراہ ہے اور چند افراد کے ساتھ میری مدد کے لیے افریقہ آئی تھی۔ تیروڈا روانہ ہوتے ہوئے میں نے اسے آخری ہدایات دی تھی کہ وہ تیروڈا کی جانب چل پڑے۔ میری کلائی پر جو یہ گھڑی بندھی ہوئی دیکھ رہی ہو، یہ ٹرانسمیٹر ہے اور اس کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے رابطہ قائم رکھتے ہیں، لیکن اب دوسری طرف سے سگنل ملنا بند ہو گئے ہیں۔ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں وہ دشمنوں کے ہاتھوں نہ پھنس گئی ہو۔ اس دوران سب سے زیادہ وہی بیچاری نقصان اٹھاتی رہی ہے۔ مختصراً میں تمہیں اس پروگرام میں اپنی شمولیت کی تفصیل بھی بتا دوں فاخرہ۔ میرے کچھ کرم فرما، مثلاً وہ لوگ جو حال جوشوں کے کیس میں میری معاونت سے اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب ہوئے تھے، دراصل فلسطینی مقاصد کے حامی لوگ ہیں۔ ان کا تعلق حالانکہ ایک غیر اسلامی ملک سے ہے، لیکن فلسطینی معاملات میں وہ اتنے ہی سرگرم ہیں جتنے ہم لوگ۔ اور سائکا مائلر اور تارینا ہارڈو ہی نے میری رہنمائی اسٹیفن براکوڈا کی جانب کی تھی، اور انہی کے تعاون سے میں یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکا ہوں۔ سائکا مائلر تو میرے ساتھ سفر کرتی ہوئی یہاں تک بھی آئی ہے۔ میں نے اسے اسی لیے اپنے آپ سے دور رکھا کہ میں اپنے طور پر آزادانہ کام کر سکوں، لیکن اس کی گمشدگی میرے لیے بہرحال پریشان کن ہے۔ کتنے افراد ہیں وہ؟ کافی ہیں، ان میں سے کچھ زندگی سے ہاتھ بھی دھو بیٹھے ہیں، لیکن میں سائکا مائلر کے لیے خاص طور پر متردد ہوں۔ بالکل فکر نہ کرو علی، بے شمار افراد اس لڑکی کی تلاش میں پھیل جائیں گے۔
اس پریشانی کو اپنے ذہن سے نکال دیں مسٹر علی۔ یہ ذمہ داری آپ میرے سپرد کریں، انہیں تلاش کر کے بہت جلد آپ تک پہنچا دیا جائے گا۔ گڈ، جیک روشر کے سلسلے میں تمہارے ذہن میں یقیناً کچھ سوالات ہوں گے، تو اس کی مختصر کہانی بھی میں تمہیں سنائے دیتا ہوں۔ میں نے کہا اور خود کو جیک روشر کے روپ میں لانے کی تفصیل فاخرہ یعقوبی کو سنا دی۔ اس کے علاوہ گولڈن اسپائرو کا قتل بھی میرے ہی ہاتھوں ہوا تھا، میں نے اسے بتایا۔ کیا؟ فاخرہ بری طرح اچھل پڑی۔ ہاں، بمبارڈو میں تھوڑی سی غلطی کی بنیاد پر گولڈن اسپائرو میری جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ اس شخص سے مجھے اسٹیفن براکوڈا کے بارے میں مزید تھوڑی سی معلومات حاصل ہوئیں، لیکن اس کا مزید زندہ رہنا میرے نزدیک مناسب نہ تھا۔ ابو حاتم کا نام بھی پہلی بار گولڈن اسپائرو ہی کی زبانی میرے علم میں آیا۔ وہ مجھے ابو حاتم کا آدمی سمجھتا تھا۔ اتنی بڑی شخصیت کو آپ نے اتنی آسانی سے ہلاک کر دیا۔ گولڈن اسپائرو بمبارڈو میں جس طرح قدم جمائے ہوئے تھا وہ ہمارے لیے تشویشناک تھا، اور بارہا اس بارے میں سوچا گیا تھا کہ کسی طرح اس شخص کو راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ ہماری آمد و رفت میں آسانی پیدا ہو جائے۔ غازی ناصر خاص طور سے گولڈن اسپائرو کے قتل سے خوش ہے، اور اس نے ایک میٹنگ کے دوران کہا تھا کہ جس شخص نے یہ کارروائی کی ہے اس نے بلا شبہ ہمارے مشن پر احسان کیا ہے۔ بیچارہ غازی ناصر بلا یہ بات کہاں جانتا تھا کہ احسان کرنے والا وہی شخص ہے جو مسلسل ہم پر احسان کیے جا رہا ہے۔ بار بار ان باتوں کا تذکرہ کر کے مجھے شرمندہ نہ کیا کرو فاخرہ۔ اب تمام صورتحال تمہارے علم میں آ گئی ہے، اور آئندہ اقدامات کے لیے ہمیں بہت سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے ہیں۔ ابو حاتم آ جائے تو مجھے اس کے بارے میں اطلاع فوری طور پر دینا۔ بالکل، آپ اب آرام کریں، ہمارے درمیان طویل گفتگو ہو چکی ہے۔ ہاں، کیا آپ فوری طور پر میک اپ کرنا پسند کریں گے؟ اس کے لیے تمام سامان بآسانی مہیا کیا جائے گا۔ ابو حاتم سے ملاقات کر لی جائے، اس کے بعد باقی کام ہو جائیں گے۔ تو پھر مجھے اجازت دیجیے۔ سب سے پہلے میں اپنی پہلی ذمہ داری نبھاؤں گی، یعنی آپ کی ساتھی سائیکا مائلر کی تلاش۔ خدا حافظ۔ فاخرہ یعقوبی باہر نکل گئی، اور میں اپنی آرام گاہ میں خیالات کے بھنور میں گر گیا۔ یہ سب کچھ قابل اطمینان تھا، صرف ایک تردد تھا، اور وہ تھا سائیکا مائلر کے بارے میں۔ اس لڑکی کی زندگی مجھے بہت عزیز تھی۔ رات کو تقریباً 11:30 بجے فاخرہ یعقوبی ابو حاتم کے ساتھ اندر آئی۔ ابو حاتم بھی اس کی طرح پرجوش نظر آتا تھا۔ گہری آنکھوں والا یہ مصری نیاد شخص دیر تک کھڑا مجھے دیکھتا رہا۔ غالباً فاخرہ یعقوبی نے اسے تمام صورتحال بتا دی تھی۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر مسکراتے ہوئے کہا، آپ جیسی شخصیت سے ملاقات کر کے کسی عام انسان کو جس قدر حیرت ہو سکتی ہے مسٹر علی، آپ اس حیرت کو کم از کم 1000 سے ضرب دے لیں۔ حاصل وہی ہوگا جو اس وقت میری کیفیت ہے۔ یہ اچھا ہوا مسٹر ابو حاتم کے فاخرہ یعقوبی نے آپ کو تفصیلات بتا دی اور ڈرامائی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کیا باقی صورتحال بھی آپ کے علم میں آ چکی ہے؟ ہاں، تقریباً آپ سے متعلق سب کچھ۔ فاخرہ بہت زیادہ جذباتی ہو رہی ہے۔ انہوں نے اس برق رفتاری سے مجھے یہ سارے واقعات سنائے کہ ابتدا میں تو خود میری عقل بھی میرا ساتھ نہیں دے سکی، پھر بمشکل تمام میں نے اپنے آپ کو سنبھالا ہے۔ میں آپ سے متفق ہوں علی، اور ایک بات کا آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ بات صرف ہم دونوں کے درمیان رہے گی کہ ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی کرنے والا علی یار خان ہے۔ بہت بہت شکریہ ابو حاتم، یہ صرف آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ نے مجھے اتنا بڑا مقام دے دیا ہے۔ ہم دوسری باتوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے کام کی باتوں پر آ جاتے ہیں۔ آپ نے تیروڈا میں اسٹیفن براکوڈا کے بارے میں تحقیقات کرنی ہے۔ بمبارڈو سے موصول شدہ رپورٹ وصول کر کے ہی میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ بلا شبہ ان حالات میں اسٹیفن براکوڈا کی یہاں موجودگی تسلیم کی جا سکتی ہے، اور اب تو وہ یقین کی حد میں داخل ہو گئی ہے، کیونکہ پہلے ہمیں آپ کی شخصیت کا علم نہیں تھا۔ اسٹیفن براکوڈا کے بارے میں جو معلومات مجھے حاصل ہوئی ہیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لائن آف کروزل میں اس کی موجودگی کے بارے میں کیا رپورٹ ہے؟ میں صرف یہ بات جاننے کا خواہش مند ہوں ابو حاتم، اس سلسلے میں آپ میری کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا مسٹر علی، ہم تو ابھی اس بات سے ہی واقف نہیں تھے کہ وہ یہاں موجود ہے۔ آپ کو تمام تر ذمہ داریاں سنبھالنا ہوگی۔ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو یہاں موجود تمام گروپس کا کنٹرولر بنا سکتے ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ ابھی میں زیادہ الجھنیں نہیں پالنا چاہتا۔ ہاں، اگر آنے والے وقت میں اس کی ضرورت محسوس ہوئی تو پھر میں اپنے آپ کو سامنے لا کر اپنے دشمنوں کو چوکنا کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ وہ اپنی کارروائیوں کا رخ تبدیل کریں اور مجھے ان کی تلاش میں آسانی ہو۔ لیکن ابھی میں ایک گمنام آدمی کی حیثیت سے فاخرہ یعقوبی کے ساتھ چند چھوٹے موٹے کام کرنا چاہتا ہوں۔
ہم سب آپ کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کے لیے بصر و چشم حاضر ہیں مسٹر علی۔ آپ یقین کریں کہ یہاں ہماری خواہش مخلصانہ طور پر یہی تھی کہ عرب مشترکہ تنظیم جس نے پہلی بار یہ مستحسن قدم اٹھایا ہے پورے اعتماد کے ساتھ اپنے مشن کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہو جائے، اور اس کے لیے ہماری اپنی کوئی آرا نہیں ہے۔ ہمیں صرف اپنے دشمنوں کے خلاف نبرد آزما رہنا ہے، اور یہی ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اس میں آپ کے ساتھ ہوں ابو حاتم، میں نے جواب دیا۔ کافی دیر تک ابو حاتم اپنی حیرت و عقیدت کا اظہار کرتا رہا، مجھ سے سوالات کرتا رہا۔ چونکہ فاخرہ یعقوبی نے اسے تمام تفصیلات بتا دی تھی، اس لیے ان کی روشنی میں بھی اس نے چند سوالات کیے اور پھر مجھے آرام کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ اس رات کافی دیر تک میں موجودہ صورتحال کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ بلا شبہ بڑی ذمہ داری تھی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اسے پورا کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں۔ سائیکا بائلر کی بظاہر اب کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن سب سے بڑی بات تو یہی تھی کہ کم از کم اس کی خیریت تو معلوم ہو جائے، یہ تو پتہ چل جائے کہ وہ کن حالات میں ہے اور اس کی موجودہ پوزیشن کیا ہے۔ دوسرے دن بھی کئی ملاقاتیں ان لوگوں سے ہوئیں۔ ابو حاتم نے مجھے بتایا کہ سائیکا بائلر کی تلاش کے لیے ان تمام راستوں کی چھان بین کی جا رہی ہے جو اس کی گزرگاہ تھے، اور بہت جلد یقیناً کچھ نہ کچھ پتہ چل جائے گا۔ میں خاموش رہا تھا۔ 3 دن اسی جگہ گزر گئے۔ سائیکا بائلر یا اس کے ساتھیوں کی تلاش میں مکمل طور پر ناکامی ہوئی تھی۔ ٹرانسمیٹر تو مکمل طور پر ہی ڈیڈ ہو گیا تھا، یوں لگتا تھا جیسے دوسری طرف کے ٹرانسمیٹر ضائع کر دیے گئے ہوں۔ 3 دن کے بعد میں نے ذہن سے سائیکا بائلر کا خیال نکال دیا اور یہ تصور کر لیا کہ یا تو وہ مر چکی ہے یا پھر کسی ایسی مصیبت کا شکار ہو گئی ہے جس کے بارے میں پتہ لگانا تقریباً ناممکن ہے۔ سائیکا بائلر کی وجہ سے میں اپنے اس مشن کو پسے پشت نہیں ڈال سکتا تھا، چنانچہ چوتھے دن دوپہر کو میں نے فاخرہ یعقوبی کو طلب کر لیا۔ ابو حاتم صبح کے ناشتے پر ہی مجھے اطلاع دے چکا تھا کہ وہ بمبارڈو جا رہا ہے اور شاید اس کی واپسی میں 2-3 دن لگ جائیں۔ جاتے ہوئے میں نے اس سے اتنا کہہ دیا تھا کہ ممکن ہے واپسی میں اس سے ملاقات نہ ہو۔ فاخرہ یعقوبی نے پرتجسس نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، کہیں علی کوئی پروگرام ترتیب دیا ہے آپ نے؟ بات یہ ہے فاخرہ کہ تمہارے ساتھ آئے ہوئے تمام ایجنٹ اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، اور وہ سب ظاہر ہے کہ معمولی صلاحیتوں کے مالک افراد نہیں ہوں گے۔ میں اپنی تمام تر توجہ اسٹیفن براکوڈا کی تلاش میں صرف کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے میری خواہش ہے کہ صرف چند افراد پر مشتمل ایک گروپ بنایا جائے۔ کیا اس میں بھی شامل ہو سکتی ہوں؟ فاخرہ یعقوبی نے کہا، ہاں کیوں نہیں، تمہاری شمولیت تو بے حد ضروری ہے۔ میں نے کہا، اس گروپ کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ فاخرہ نے سوال کیا۔ ہم ہاتھی دانت تلاش کرنے والے مہم جو افراد کی حیثیت سے لائن آف کروزل کے آس پاس سفر کریں گے، اس پٹی کے بارے میں تمہاری معلومات یقینی طور پر مکمل ہوگی۔ اس پر سفر کرتے ہوئے ہم اطراف پر نگاہ رکھیں گے۔ میرا اصل مقصد اسٹیفن براکوڈا تک پہنچنا ہے۔ اسٹیفن براکوڈا تک پہنچ جاؤں، اس کے بعد آئندہ اقدامات کا فیصلہ کروں گا۔ میں سمجھ رہی ہوں علی، ہماری یہ پارٹی کم از کم کتنے افراد پر مشتمل ہونا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ 6 افراد، جن میں ہم دونوں بھی شامل ہیں۔ ایسے 4 افراد کا تعین تمہیں کرنا ہے جو مجموعی طور پر ایک پوری فوجی یونٹ کی حیثیت رکھتے ہوں۔ یہ میری ذمہ داری ہے۔ اس مہم کی دیگر تیاریوں کے لیے ایک فہرست بنانا ہوگی علی، کیا مجھے اس کی اجازت ہے؟ ہاں یقیناً، میں نے کہا۔ چند گھنٹوں کے اندر فاخرہ نے مجھے فہرست پیش کر دی۔ ضروریات کی چند چیزوں کا اس نے انتخاب کیا تھا، اسی سے اس کی ذہانت کا اندازہ ہوتا تھا۔ اس نے کہا کہ ان کے حصول کے لیے اسے تیروڈا جانا ہوگا۔ اگر آپ میرے ساتھ تیروڈا چلنا پسند کریں علی تو مجھے خوشی ہوگی۔ ضرور، میں بمبارڈو دیکھ چکا ہوں، لیکن تیروڈا دیکھنے کا زیادہ وقت نہیں ملا، تو پھر ضرور چلیے، فاخرہ نے پرمسرت انداز میں کہا۔ میں تیروڈا کی ایک جھلک دیکھ چکا تھا، لیکن وہ نہ دیکھنے کے برابر تھی۔ لینڈ روور کا پرخطر سفر اس بار دلچسپ محسوس ہوا تھا۔ ایکوائن سے تیروڈا جاتے ہوئے پہاڑی راستے افریقہ کی دلچسپ مناظر کشی کرتے تھے۔ راستے میں کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا۔ فاخرہ نے کہا، عرب سرمایہ کاری نے مقامی لوگوں بلکہ لائن آف کروزل کے تمام قبیلوں کو زندگی کی بہت سی پریشانیوں سے آزاد کر دیا ہے۔ پہلے یہ لوگ بہت سخت اور پریشان کن زندگی گزارتے تھے، لیکن اب یہ خوشحال ہیں۔ لیکن اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ خوشحالی آرام طلبی کی حد تک نہ ہو جائے، یہی انہیں کنٹرول کرنے کا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ تیروڈا یا لائن آف کروزل کو سیاحوں سے دور رکھنے کی خاص کوشش کی گئی ہے، اس لیے یہاں ہوٹل ٹائپ کی کوئی چیز نہیں بنائی گئی۔
البتہ مقامی کارکنوں کے لیے سرکاری گیسٹ ہاؤس ہیں جہاں خصوصی کارڈز رکھنے والے لوگ قیام کر سکتے ہیں۔ سیاحوں کے لیے کوئی بہتر انتظام نہیں ہے، بلکہ انہیں پریشان کرنے کے لیے یہاں کے لوگوں کو آزادی ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ یہاں بے مقصد لوگ نہ جائیں۔ لکڑی کے وہ مکانات کیا حیثیت رکھتے ہیں جہاں تم نے 6 نمبر کو تلاش کرنے کی کوشش کی تھی؟ مقامی لوگوں نے اپنے طور پر یہ مکانات بنائے ہیں جہاں لوگ قیام کرتے ہیں، لیکن عموماً لٹ جاتے ہیں۔ یہ علاقہ خطرناک علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ شہری آبادی کی کیا پوزیشن ہے؟ ملی جلی آبادی ہے۔ ریسرچ کے بہت سے بین الاقوامی ادارے بھی ہیں جو مقامی لوگوں کی اجازت سے یہاں موجود ہیں، لیکن ان کی افرادی حیثیت محدود ہے اور ان پر نگاہ رکھی جاتی ہے۔ ان کے لیے قوانین ہیں۔ قوانین کون نافذ کرتا ہے؟ یہ حق مقامی سرداروں کو حاصل ہے جنہیں تربیت دی گئی ہے۔ انوکھی جگہ ہے، میں نے دلچسپی سے کہا۔ پھر ہم اس انوکھی آبادی میں پہنچ گئے۔ سرکاری ریسٹ ہاؤس بہت عمدہ بنے ہوئے تھے جن میں تمام سہولتیں موجود تھیں۔ فاخرہ نے کہا، میں اپنے کام انجام دے لوں۔ جن لوگوں سے میں ملوں گی ان سے آپ کا تعارف مناسب نہیں ہے، اس لیے تم مطمئن ہو کر اپنا کام کرو۔ میں اپنے طور پر یہاں کی سیاحت کروں گا۔ میں نے اس کا مطلب سمجھ کر کہا، کہیں کسی الجھن میں پھنس جاؤ تو یہ سرخ کارڈ دکھا دینا، اسے یہاں کے تمام باشندے پہچانتے ہیں۔ فاخرہ نے سرخ رنگ کا ایک چھوٹا سا کارڈ میرے حوالے کرتے ہوئے کہا جس پر ایک سنہری گائے کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ فاخرہ چلی گئی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں کتنا وقت لگ جائے گا، اس لیے میں ریسٹ ہاؤس سے باہر نکل آیا۔ باہر نکلتے ہوئے ناک کے نیچے گری مونچھوں کے اسٹیپ اور تاریک شیشوں والے چشمے کا اضافہ کر لیا تھا جس سے عارضی طور پر شکل تبدیل ہو گئی تھی۔ فاخرہ کافی حد تک مجھے تیروڈا کے بارے میں بتا چکی تھی۔ میں جنوب کی قدیم آبادیوں کی طرف نکل گیا۔ سیاہ فام لوگوں کی بدلی ہوئی حالت کا اندازہ صاف ہو رہا تھا۔ ان لوگوں کے لیے اتنی ہی خوشحالی کافی تھی۔ ان کی آنکھوں میں خیر مقدم کے آثار تھے۔ عورتیں موتیوں کے جالروں والے لہنگے پہنے چھوٹی چھوٹی کدالوں کے ساتھ زمین کھودتی نظر آتی تھی جہاں مکئی کی کاشت شروع ہونے والی تھی۔ سرخ چادروں اور کھیسوں میں لپٹے مرد مٹی کے جھونپڑوں کے سامنے بیٹھے گپے لگاتے نظر آتے تھے۔ جھونپڑیوں کی دیواریں روایتی نقش و نگار سے آراستہ تھیں۔ کچھ لوگ گھوڑوں پر سوار اتراتے پھر رہے تھے۔ ننگ دڑنگ بچے طرح طرح کے کھیلوں میں مصروف تھے۔ ان میں 13 اور 14 سال کی لڑکیاں بھی شامل تھیں جن کی آنکھوں کی معصومیت ان کی خود سے بے نیازی کا اظہار کرتی تھی۔ کچھ اور آگے بڑھا تو اونچے نیچے پہاڑی سلسلے نظر آئے جن کے درمیان ایک گہری وادی اور ان میں گرتا ہوا ایک آبشار موجود تھا۔ شام کو تیروڈا کی مہذب آبادی دیکھی۔ یہاں غیر ملکیوں کی خاصی تعداد نظر آتی تھی۔ عرب باشندے بھی تھے۔ سڑکوں پر کوزال جمائے گئے تھے جہاں کھانے پینے کی اشیاء مل رہی تھی۔ اعلان حقیقت کے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ مزید ایپیسوڈز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اگر آپ دوستوں کو ہماری یہ سیریز پسند آ رہی ہو تو اس کو لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں سے شیئر ضرور کیا کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ نگہبان۔